اور یہ کس قدر اہم ہے سیرت کی جامعیت. میں اس کے لیے ریفرنس کے طور پہ جو نام پیش کر رہا ہوں نا، آپ کو حیرت ہوگی. نام ہے مائیکل ہارٹ، امریکہ کا رہنے والا، ابھی حیات سے ہے، زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے. وہ مذہبی اعتبار سے کرسچن ہے، عیسائی ہے. مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے. کتاب کیا ہے؟ دی 100. یہ دی 100 کیا ہے؟ یہ تو اس کا نام ہو گیا، لیکن اس کی جو نیچے والی لائن ہے نا، وہ دی 100 کو واضح کر دے گی کہ کتاب کا عنوان کیا ہے اور موضوع کیا ہے. دی 100 کی نیچے والی لائن کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے. A selection and gradation of the most influential persons in human history. یہ دی 100، یہ 100 کیا ہے؟ تو مائیکل ہارٹ خود لکھتا ہے، یہ 100 پوری تاریخ انسانی سے 100 لوگوں کو چھانٹا گیا ہے. پوری انسانی تاریخ سے، جب سے انسانی تاریخ محفوظ ہے، میں نے پوری تاریخ انسانی کا انالائسس کیا، تجزیہ کیا، اور وہاں سے میں نے 100 کریم لوگوں کو نکالا ہے. کیسے کریم لوگ؟ جنہوں نے اپنی کوششوں سے، اپنی زندگی کے اندر، اپنے جد و جہد سے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا تھا، وہ دھارا بدل دیا تھا، ہوا کا رخ موڑ دیا. ایسے 100 لوگوں کو میں نے چھانٹا. یہ ہے دی 100. لیکن صرف سلیکشن نہیں ہے، صرف 100 لوگوں کا انتخاب نہیں ہے. سلیکشن کے بعد اینڈ گریڈیشن، رینکنگ کی گئی ہے. یہ جو تاریخ میں 100 عظیم ہستیاں گزری ہیں، جنہوں نے اپنی کوششوں سے اور اپنے جد و جہد سے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا، ان 100 لوگوں میں نمبر 1 پہ کون ہے، نمبر 2 پہ کون ہے، نمبر 3 پہ کون ہے، اور اس طریقے سے آپ چلتے چلے جائیں. 99 پہ کون ہے اور 100 پہ کون ہے. پوری تفصیل لکھی اس نے مائیکل ہارٹ نے، جو خود عیسائی ہے. اور آپ کو یہ جان کر فرحت بخش حیرت بھی ہوگی اور فخر بھی ہوگا، عیسائی ہونے کے باوجود جب وہ دی 100 لکھ رہا ہے، تاریخ انسانی کی 100 عظیم ہستیاں جنہوں نے اپنی کوشش سے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا، ان 100 ہستیوں میں اس نے ٹاپ آف دی لسٹ جس ہستی کو رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. عربی زبان میں کہا جاتا الفضل ما شہدت بہ الاعداء. اصل فضل اور اصل کمال وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے دے. شاگرد اگر اپنے استاذ کی تعریف کرے تو کون سے کمال کی بات ہے؟ مرید اگر اپنے پیر کی تعریف کرے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بیٹا اگر اپنے باپ کی تعریف کرے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. دشمن ہو، فکری اختلاف رکھتا ہو، مذہب الگ ہو، نظریہ الگ ہو، باوجود اس کے وہ فضل و کمال کا اگر معترف ہو جائے کسی کے تو ماننا پڑے گا کہ ہاں وہ شخص واقعی فضل و کمال والا ہے. عیسائی ہونے کے باوجود کتاب لکھ رہا ہے دی 100، اور ٹاپ آف دی لسٹ کس کو رکھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سنیے اس نے کیا کہا. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے جو اس لسٹ کو لیڈ کرنے کے لیے محمد کا نام رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اس کے الفاظ سن لیجیے، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ. مائیکل ہارٹ لکھتا ہے مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہونے کے باوجود جو میری پسند محمد ہیں، اس لسٹ کو لیڈ کرنے کے لیے میری یہ پسند بہت سے لوگوں کو، بہت سے پڑھنے والوں کو سرپرائز کر دے گی، اور بہت سے پڑھنے والوں کے ذہن میں سوالیہ نشان قائم کر دے گی کہ یہ عیسائی ہونے کے باوجود اپنے پیغمبر کو 3 نمبر پہ رکھ رہا ہے اور مسلمانوں کے پیغمبر کو 1 نمبر پہ رکھ رہا ہے. اس نے اس لسٹ میں 3 نمبر پہ حضرت عیسیٰ کا نام رکھا اور 2 نمبر پہ اس نے نیوٹن کو رکھا، جس کی فزکس نے دنیا کی تاریخ کو متاثر کیا. اور پھر پوری 100 کی لسٹ میں ایک ہی مسلمان کا نام ہے، اور وہ ہے ٹھیک 50ویں نمبر پہ حضرت عمر ابن خطاب، ٹھیک 50ویں نمبر. تو وہ کہتا ہے کہ عیسائی ہونے کے باوجود جو میری چوائس محمد ہیں اس لسٹ کو لیڈ کرنے کے لیے بہت سے پڑھنے والوں کو سرپرائز کر دے گی اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالیہ نشان چھوڑے گی کہ عیسائی ہو کر اس نے ایسا کیا کر دیا، کیوں کر دیا. اب جواب سنیے اس کا، اور اس کو سونے کے قلم سے لکھا جانا چاہیے. اور اس سے میں جو بتا رہا ہوں نا کہ سیرت کی جامعیت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کا ذرا جواب سنیے، اس کے الفاظ سنیے. وہ کہتا ہے بٹ میں نے ایسا کیوں کیا؟ دس از بیکاز، میں نے ایسا اس وجہ سے کیا ہے
He was the only person. نقیب ملت سے پوچھئے کہ دی اونلی کا معنی کیا نکل کر آ گیا. But he was the only person supremely successful on both the religious and secular level. میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس تاریخ انسانی میں محمد عربی ایک ہی ہستی ہیں، اکیلے ہیں، کوئی دوسرا آس پاس بھی پھٹکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ تنہا ہیں، وہ اکیلے ہیں. کس معاملے میں؟ جو مذہبی میدان میں بھی اور سیکولر فیلڈ میں بھی انتہائی اونچائی پر ہیں اور انتہائی بلندی پر ہیں. کوئی ان کے مقابل میں نہیں ہے، کوئی ان کے آس پاس نہیں. اور آگے اس نے اور تفصیل کی ہے کہ جب ہم حضرت عیسیٰ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک میدان میں ان کے بڑے کارنامے ہیں، مذہب کے میدان میں، ریلیجس کی فیلڈ میں آپ نے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن سماجی اعتبار سے سیکولر فیلڈ میں، سیاسیات میں، ریاست میں، معاشیات میں، اکانومکس کے اوپر آپ کا کوئی کردار نہیں، کوئی رول نہیں. لیکن ایک ہی ہستی ہے تاریخ انسانیت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مذہبی میدان میں دیکھیے یا سیکولر میدانوں میں دیکھیے تو یہ کہنے پہ مجبور ہوگا انسان، زمانہ لائے نظیر اس کی، فلاح انسان فقیر اس کی. کمال ہے جس ادا کو دیکھو محمد مصطفیٰ کو دیکھو، کمال ہے جس ادا کو دیکھو محمد مصطفیٰ کو دیکھو. وہ تو اعتراف کر رہا ہے ہر میدان میں محمد عربی کا کردار ہے، ہر فیلڈ میں محمد عربی کا رول ہے، اور ہم نے اس سے چشم پوشی کر لی. وہ شعوری ہو یا غیر شعوری ہو، مجرم ہم ہیں.